السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جس موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع میرے اور آپ کے لیے، خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ میری سکرین پر آپ جو میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نہ تو یہ کسی فلم کا سین ہے، نہ تو یہ کسی جگہ ایکٹنگ چل رہی ہے، نہ تو یہ کسی جگہ کسی اور شادی کا ماحول ہے، بلکہ یہ دنیا کے ایسے ملک کا ماحول ہے جو ملک دنیا میں جس کو لوگ سپر پاور کہتے ہیں۔ سپر پاور، سپریم پاور دونوں اللہ ہے، کوئی دنیا کی ملک تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ ملک ہے جسے دنیا امریکہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ یہاں کے نوجوانوں کے حال دیکھیے کہ یہ ڈرگس میں اتنے عادی ہو گئے ہیں، یہاں کے لڑکے اور لڑکیاں ڈرگس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ یہ ڈرگس کرنے کی وجہ سے 24 گھنٹے بے ہوش رہتے ہیں۔ جیسے سردی میں کوئی آدمی جم جاتا ہے اور اسے کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کیسے ہوں، جیسے کوئی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، یہاں کی تقریباً نصف سے زیادہ آبادی ڈرگس میں اس طرح ملوث ہو گئی ہے، مبتلا ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی حال کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور 24 گھنٹے اسی میں رہتے ہیں۔ اکثر اس میں دیکھا گیا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے والدین نے نہ شادی کی ہوتی ہے، بلکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر سے جو اولادیں جنم لیتی ہیں، یعنی کہ امریکہ کے جتنے بھی ممالک وہاں یورپین کلچر میں ہیں، وہاں اکثر ممالک ایسے ہیں جہاں عورت کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو، اور وہ آزادانہ طور پر زندگی گزارتی ہے اور اسی طریقے سے بوائے فرینڈ کا کلچر نبھاتی ہے، اور جب بچہ لگ جاتا ہے اور بچے کو کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، پھر آخر یہ واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے وادی کشمیر میں بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے۔ اگر ہمارے وادی کشمیر سے الحمدللہ نکاح سے پیدا ہونے والے بچے، شادی شدہ جوڑوں کے جو اولاد ہیں، 2007 یا 5 کی تعداد جو بتائی گئی تھی، 70,000 لوگ اس ڈرگس میں مبتلا تھے، لیکن آج 2023 کی وہی اگر آپ اپڈیٹ دیکھیں، وہی اگر آپ ان کی لسٹ دیکھیں، 10.5 لاکھ سے زیادہ اس میں ملوث ہو چکے ہیں، جس میں 1 لاکھ ہماری بہنیں ہیں اور 9 لاکھ سے تجاوز ہمارے بھائی اس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اگر وقت پر ہم نے اپنی نوجوان نسل کا اس چیز سے روک تھام نہیں کیا تو آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ ہمیں اپنے بازاروں میں، اپنی دکانوں پر، اپنی گلی اور کوچوں پر، چوراہوں پر اسی طرح نوجوانوں کی بے ہوشوں کی طرح لاشیں پڑی ہوئی ملیں گی، جس طرح آپ امریکہ کا یہ کلچر دیکھ رہے ہیں۔ وقت ہے ابھی، ہمارے پاس موقع ہے ابھی کہ ہم اگر اپنے نوجوان نسل کو شراب سے بچا سکتے ہیں، ہم بالکل ان کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ وقت وہ آئے گا کہ ان کو زبردستی شراب پلائی جائے گی۔ ابھی ہمارے پاس وقت اور موقع ہے، غنیمت ہے کہ ہم اگر سیف ہیں، ہم اپنے پڑوسی نوجوان کو بھی اس طریقے کا سبق دیں، اسے ڈرگ سے بچائیں، آوارگی سے بچائیں، چرس سے بچائیں، افیون سے بچائیں، غلط تعلقات سے بچائیں، ورنہ وقت وہ دور نہیں ہے جب امریکہ سے بدتر حالت ہمارے اس اولیاء کی سرزمین پر ہو جائیں گے۔ میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جہاں پر بھی ہمیں کوئی نوجوان ملے، اس سے اس چیز کی اویئرنیس کریں، اسے سمجھائیں کہ یہ ڈرگز کتنا نقصان دہ ہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری نوجوان نسل کو خصوصاً حفاظت فرمائے، ورنہ وہ حال ہوگا کہ 4 سال پہلے کشمیر کے ایک علاقے میں ایک نوجوان شراب کی حالت میں ایک نالی میں پڑا ہوا تھا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوان تھا، لیکن وہ نوجوان جب شراب کی حالت میں نالی میں گرا، اس کی موت ہو گئی، اس کے چہرے کو کتے چاٹ رہے تھے۔ یہ اس امت کا حال ہے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔